बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। इंतखाबात केस में सिकंदर सुल्तान राजा और शहबाज शरीफ के खिलाफ उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से दूसरा ऐसा ब्लंडर के जो अब तौहीन अदालत से नहीं बचा पाएगा, भले अदालत को ना चाहते हुए भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, और वो जैसे इमरान खान की जानिब से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि भले पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने भी इलेक्टेबल्स हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो छोड़ जाएं, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान का ये मानना है कि जब तक वोटर्स आपके साथ हैं तो कोई भी जमात जिसका नज़रिया और वोटर्स उसके साथ हों वो जमात कभी ख़त्म नहीं होती। और जो इलेक्टेबल्स हैं वो आज इस जमात में थे, वो कल किसी और जमात में चले जाएंगे। मुझे मौका मिल गया है कि जो कंपटीशन था या दबाव था वो ख़त्म हो गया, और मैं अपने यूथ को, अपने नौजवानों को, चूँकि जीतना उसने है जिसके पास इमरान खान की टिकट होगी, और मैं अपने यूथ को टिकट दूंगा और मैं अपने यूथ को ही आगे लेके आऊँगा। अब आपने देखा महमूद रशीद सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि उनके जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं और उनकी जो टीम है उनकी जानिब से एक सर्वे किया गया। ये सिर्फ रावलपिंडी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़ी ख़ास तरह की वो वॉल ऑफ शेम और इस तरह की जो चीज़ें हैं, नफ़रतें, दूरियां और बढ़ाने के लिए कि चलें अब मौका मिल गया तो पीडीएम को वो इदारों की बैक पे आके वो अपना हिसाब पूरा करना चाहते हैं, चूँकि वो इंतखाबी सियासत में और अवामी सियासत में नाकाम हो चुके हैं। इस वजह से उनको एक मौका मिल गया है। बहरहाल इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं होती। और जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने जब सिर्फ रावलपिंडी में और रावलपिंडी से जो उनकी जानिब से किया गया सर्वे किया गया, उसमें जो रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 85 जो अब 85% रावलपिंडी के बासी हैं वो ये समझते हैं कि हमारा जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। आपने देखा एक्सप्रेस ट्राइब्यून जो एक प्राइवेट मीडिया जो न्यूज़ चैनल भी है और उनका अखबार भी है, उनकी जानिब से, और वो हमेशा एक्सप्रेस के जो मालिक हैं, आप जानते हैं कि पीडीएम के साथ उनका क्या ताल्लुक है। अब तो सारे एआरवाई तक जब उन्होंने सारे चीज़ों को अपने हैंड ओवर कर लिया है और अपने मुताबिक चीज़ें चलाते हैं, तो बाकी एक्सप्रेस और दुनिया और बाकी पे तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं या उन पर आप क्या सोचेंगे। अब हुआ ये कि उनकी जानिब से एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में 91% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग जुड़े हुए खड़े थे। उस 91% पर इन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस ट्राइब्यून से वो डिलीट करवा दिया। एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने वो डिलीट कर दिया। उसके बाद 2-3 और सर्वे रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई कि जिसका इमरान खान ने भी खुद हवाला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो और इमरान खान की बतौर लीडर इन पिछले 4-5-6 दिनों में, या 1 हफ्ते 10 दिन में, जब से मुख्तलिफ रहनुमाओं का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना नज़र आता है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। भले लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खामोश हैं और खामोश होकर बैठे हैं, लेकिन अल्टीमेट आप डरा के या खौफ ज़दा करके किसी के अंदर से दिल को तो नहीं ना तब्दील कर सकते, किसी के ख्यालात को नहीं तब्दील कर सकते। वो कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएंगे, वो कुछ अरसे के लिए बोलेंगे नहीं, कुछ अरसे के लिए वो, लेकिन अल्टीमेट जो उनका जमहूरी हक है जो आईन पाकिस्तान ने उनको दिया है कि आप अपनी मर्जी की जमात को मुंतखब कर सकते हैं या अपनी मर्जी के कैंडिडेट को मुंतखब कर सकते हैं, ये उनका हक है और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब आज एक सर्वे रिपोर्ट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ने ये सर्वे किया है। ऑफिशियली द इलेक्शंस इन पाकिस्तान आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन अक्टूबर 2023। विच पोलिटिकल पार्टी यू आर प्लानिंग टू सपोर्ट इन द अपकमिंग इलेक्शंस, ये उनकी जानिब से सवाल पूछा गया। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ये हमेशा सर्वे करते रहते हैं उनकी जानिब से। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 89% लोग कह रहे हैं कि हमारा जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ये आज की मैं आपको बात 28 मई की है, और इसमें 1 लाख से ज़ायद लोग उस वक्त तक जब मैंने इसको लास्ट टाइम देखा है, अभी 5 घंटे रहते थे, और उसमें 1 लाख से ज़ायद लोग अपना जो है वो दे चुके थे, अपनी राय दे चुके थे। 89% जो लोग हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग 5%, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1% और टीएलपी 5%। मतलब ये है कि टीएलपी और
نون لیگ سیم ان کے نمبرز آ گئے، تو جب نون لیگ ٹی ایل پی کے مقام پر آ گئی تو یہ کیوں الیکشن ہونے دیں گے، یا یہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کو، اب جو مائنس ہے انہوں نے کرنا تو مائنس عمران خان تھا، اب وہ مائنس نہ ہوئے تو انہوں نے ان کی جماعت کے لوگوں کو مائنس کرنا شروع کر دیا، تو اس سے میں نہیں سمجھتا بطور قانون کا طالب علم کہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے، چونکہ جو ووٹرز ہیں ان کی ضد بنتی جا رہی ہے، ان کو وہ بڑی تکلیف میں ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ درست طریقے سے نہیں کی گئیں، ان کا جو حق ووٹ تھا وہ ان سے لیا گیا، اور حق ووٹ جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اس کے حوالے سے بھی ساری چیزیں سامنے آئیں۔ بہرحال پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن نے کام شروع کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پہلے بلدیاتی انتخابات کے لیے خط لکھا، جس کو خط لکھا ان کی جانب سے خط لکھا گیا جو کوئٹہ کے لیے، جہاں پہ کوئٹہ میں انہوں نے خط لکھا کہ باقی تو بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے ہیں لیکن کوئٹہ میں نہیں ہوئے، اور اس پر برہمی کا اظہار کیا سکندر سلطان راجہ نے۔ پھر ضمنی انتخابات 120 دن سے کم دن رہ گئے، اس کے باوجود ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کیا، وہ ہائی کورٹ نے رکوایا۔ اب انہوں نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن نے کام شروع کر دیا ہے، اور جو پینلز کی اور انتخابی گروپوں کی رجسٹریشن کا کام اور شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی گروپوں کی فہرست سازی کے لیے عہدیداروں کے تقرر کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اس میں سیاسی جماعت یا گروپ کے علاوہ کوئی فرد آزادانہ طور پر الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری پر، یہ وہ الیکشن کمیشن کوئی اور نہیں، اوپر سے نہیں آیا خلاص ہے، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو کہتا ہے کہ پنجاب میں انتخابات نہیں ہو سکتے 8 اکتوبر سے پہلے، وہی الیکشن کمیشن اسی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے کام شروع کر دیا ہے، لیکن یہاں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ میں آگے آپ کو 3 بلنڈر بتاؤں گا جس کے بعد الٹیمیٹ جو عدالتیں ہیں ان کو کارروائی کرنی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں پر کام شروع کر دیا، تاہم حلقہ بندیوں کا عمل پرانی مردم شماری کے تحت کیا گیا ہے، نئی مردم شماری کا بھی رزلٹ نہیں آیا، 1-2 ہفتے بعد نئی مردم شماری کا نتائج آئیں گے، لیکن الیکشن کمیشن 1-2 ہفتے بھی انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواران سے کہا ہے کہ وہ انتخابی گروپس پینل بنائیں، کیونکہ کسی بھی آزاد امیدوار کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شیڈول کے مطابق رجسٹریشن فارم 5 جون کو مجاز حکام سے وصول کر کے 6 جون سے 12 جون تک الیکشن کمیشن میں جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ درخواستوں کی اسکروٹنی 19 جون کو ہوگی۔ 27 جون سے 3 جولائی تک مجاز حکام الیکٹورل گروپ انرولمنٹ کنفرمیشن فارم 3 جاری کریں گے۔ درخواستوں پر الیکشن کمیشن حکام کے فیصلوں کے خلاف اعتراضات اور شکایات جمع کرانے کی تاریخ 4 سے 10 جولائی مقرر کی گئی ہے، جبکہ اعتراضات پر فیصلہ 17 جولائی کو ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو راولپنڈی کے الیکشن کمشنر رائے سلمان بھٹی نے کہا ہے کہ پنجاب لوکل گورنمنٹس آرڈیننس 2021 کے سیکشن 547 کے تحت صرف سیاسی جماعتیں یا الیکٹورل پینلز گروپ ہی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے سکیں گے، اور اس طریقے سے انہوں نے انتخابات میں جو چیزیں ہیں وہ آگے شروع کر دی ہیں اور انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا بلدیاتی انتخابات کا۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں توہین عدالت کا۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات اناؤنس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ انتخابات کروانے کے لیے تیار ہے۔ وہ بلدیاتی انتخابات اس پنجاب میں کروانے کے لیے تیار ہیں جس پنجاب میں وہ جنرل الیکشن نہیں کروا سکتے۔ انہوں نے کوئٹہ کے لیے لکھا کہ جی وہاں پر بلدیاتی انتخابات صرف کوئٹہ شہر میں نہیں ہوئے تو یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑ گئی ہیں اگر وہاں پر انتخابات نہیں ہوتے۔ اب یہ آگے سکندر سلطان راجہ کا کنڈکٹ کہ وہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے شیڈول جاری کر رہا ہے۔ دوسری طرف سے وفاقی حکومت ہے، وفاقی حکومت کو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر عدالت نے خود پکڑ لیا تھا کہ 20 ارب روپے آپ اپنے ایم این ایز کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز دے رہے ہیں، 21 ارب آپ الیکشن کے لیے نہیں دے سکتے۔ دوسرا جو سیکیورٹی کا بہانہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جب 9 مئی کے بعد واقعات بنے تو نہ صرف فوج کو تعینات کیا گیا بلکہ دفعہ 144 نافذ کر کے جو ان کا کچے میں آپریشن تھے فلاں بارڈرز کی جو صورتحال تھی، دہشت گردی کا جو خطرہ تھا پشاور میں، وہ ساری چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے پورے پاکستان میں اور 3 صوبوں میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا۔ اسلام آباد میں فوج کو تعینات کیا گیا، 3 صوبوں میں فوج کو تعینات کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہفتے کے لیے جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں یا پولیس ہے وہ دفعہ 144 میں عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتی ہے، تو ایک دن انتخابات کا ہے اس کے لیے کیسے اویلیبل نہیں ہے؟ تو وفاقی حکومت اس طریقے سے بھی پکڑی گئی۔ وفاقی حکومت 20 ارب روپے ترقیاتی فنڈ دے کے بھی پکڑی گئی۔ الیکشن کمیشن پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول دے کے پکڑا گیا۔
اب پہلے تو تھا کہ جو انتخابات کا کیس ہے وہ ریویو پٹیشن ہے الیکشن کمیشن کی، اب درخواست دائر ہوئی ہے اور یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے سپریم کورٹ کے انتخابات سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ توہین عدالت کے مرتکب ہونے پر معاونت کرنے پر، عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے پر شہباز شریف اور سکندر سلطان راجہ سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا کی گئی ہے اس درخواست میں۔ اب یہ توہین عدالت کی درخواست جو منگل والے دن سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ اس کیس کے ساتھ لگ گئی اور الٹیمیٹ لگنا ہے، چونکہ ایک ہوتا ہے از خود توہین عدالت کی کارروائی کرنا، چونکہ پہلے پاکستان تحریک انصاف ہی کی پٹیشنز تھیں، پاکستان تحریک انصاف ہی اس میں پٹیشنر تھی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو سپریم کورٹ نے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پٹیشنر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر درخواست دائر کرے۔ اس وجہ سے سکندر سلطان راجہ، شہباز شریف اور دیگر کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی۔ اس میں سیکرٹری خزانہ کو بھی فریق بنایا گیا ہے، سیکرٹری دفاع کو بھی، اس میں جو سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے، اسٹیٹ بینک حکام کو بھی فریق بنایا گیا ہے کہ ان کے خلاف اس وجہ سے کارروائی شروع کی جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 4 اپریل کا جو فیصلہ تھا اس پر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا۔ 14 مئی کو ہونے تھے الیکشن ہونے تھے، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوئے اور 15 مئی سے ریویو ان کا سماعت شروع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم گزار کے انہوں نے ریویو فائل کیا، اس وجہ سے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے اور امید یہ ہے کہ اس پر کل نمبرنگ ہو جائے گی درخواست پر، اور منگل والے دن جب نظر ثانی درخواست اور وہ بھی فائنل آرگومنٹس ہونے ہیں اس پہ، تو اس میں جب عدالت میں سماعت ہوگی تو یہ درخواست بھی ساتھ لگ جائے گی، جہاں پر اور عدالت نے کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر فیصلہ دیں گے اور الٹیمیٹ کدھر جانا ہے، اب یا تو عدالتوں کو بند کرنا ہوگا یا فیصلے دینے ہوں گے، اور یہ کتنے دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن الیکشن کمیشن کا وکیل آگے لے جائے گا، کتنے دن لے کے جائے گا، چونکہ پورا جو سسٹم پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پاکستان کے تمام طبقات دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کا کیا کردار ہے اور وہ کس طریقے سے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔